اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ انتظار کریں، اپنے نفس کو روکیں، ثلاثة قروء، 3 حیض تک. ولا يحل لهن ما ان يكتمن ما خلق اللہ، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپا دیں اس کو جو اللہ نے ڈال دیا فی ارحامہن، ان کے رحم میں. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے رجوع کرنے کے ان سے. فی ذالک، اس مدت کے درمیان. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اس سے اصلاح کا ارادہ ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، اچھے طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہیں، حکمت والے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں ایلا کا حکم گزرا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ یا 4 سے زیادہ یا مطلقاً نہ جانے کی قسم کھائی ہو، جمع نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اگر 4 ماہ سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، چلا گیا، تو اس پر صرف کفارہ ہوگا اور وہ اس کی بیوی ہے. اور اگر وہ 4 ماہ گزر گئے اور نہیں گیا اس کے پاس، تو وہ اس سے طلاق ہو جائے گی. اور اس کا یہاں ذکر ہوا تھا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ شوہر طلاق کا ارادہ کر لے، عزم کر لیں، اور وہ ان کے پاس 4 ماہ سے پہلے نہ جائیں، تو کہتے ہیں پھر طلاق ہو جائے گی. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں آگے بتایا جا رہا ہے طلاق کے حوالے سے. طلاق ابغض المباحات ہے، طلاق جائز تو ہے لیکن اللہ کے ہاں بہت بری چیز ہے. اس لیے آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے طلاق میں، اور جلدی طلاق نہیں دینی چاہیے. اور وہ عورت بھی جو بغیر اس کے بغیر کسی سبب کے، شوہر اس پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو اس طرح اگر وہ طلاق لے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، اور اس کے لیے سخت وعید آئی ہے. اور ہاں، اگر وہ مجبوری ہے، کوئی شوہر اس کو مارتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، اب وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ اسے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ طلاق جو ہے وہ اللہ کو سب سے بری لگتی ہے، لہٰذا طلاق دینے میں آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور طلاق میں بھی ایک ہے طلاق صریح. طلاق صریح کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق، یا تجھے ایک طلاق، ایک بھی کہتا ہے ساتھ، تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی کا معنی یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران ہی اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، لہٰذا وہ اس کی بیوی، یا اس کے ساتھ پھر وہی میاں بیوی والے تعلقات شروع ہو گئے تو وہ اس کی بیوی ہے، رجوع ہو گیا.
اور اگر 2 طلاقیں بھی دیتا ہے، کہتا ہے انت طالقن انت طالقن، یا تجھے طلاق تجھے طلاق یا تجھے 2 طلاق، پھر بھی یہ طلاق رجعی ہوگی اور زبان سے رجوع کر لے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور یا اس سے میاں بیوی والے تعلقات جیسے تھے شروع کر لے، تو اب کیا ہوگا، وہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ یہ 2، لیکن ان میں ایک بات ذہن میں رہے، اگر 1 طلاق پہلے دے چکا ہے، رجوع کر لیا، اب اس کا 1 طلاق کا حق ختم ہو گیا، اب اس کے پاس صرف 2 طلاقیں باقی ہیں، اور اگر پہلے 2 طلاق دے چکا ہے، اب رجوع کر لیا، اب 2 طلاقوں کا حق ختم ہو گیا، اب 1 طلاق کا حق اس کے پاس باقی ہے، اب اگر 1 طلاق دے گا تو وہ اس پر پھر آئندہ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر 3 طلاق دیتا ہے، جو کہ جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے طلاق اس طرح دینا، 3 طلاق دے رہا ہے اور کہتا ہے انت طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق، جیسے ہمارے ہاں تھوڑا سا غصہ آیا فوراً طلاق 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 یا 3 طلاق، اس سے نیچے جاتے ہی نہیں، اس کے بعد پھر روتے پھرتے ہیں، جبکہ 3 طلاق دی تو 3 ہی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، آگے آئے گا، کہ دوبارہ اس سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا حلالہ نہ ہو جائے، لہٰذا وہ اس کو پر مغلظہ ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت جس کو طلاق ہوئی، اس کے لیے عدت ہے۔ عدت کیا ہے؟ تو 2 صورتیں، یہ عورت بیمار ہوتی ہے، ماہواری ہوتی ہے، تو اس کی عدت 3 قروء، 3 حیض ہیں، 3 حیض اس کی عدت ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ اور حدیث میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ باندی کی جو ہے وہ گویا کہ طلاق جو ہے وہ 2 طلاقیں، اور عدت جو ہے وہ گویا 2 حیض ہیں، تو پتہ چلا عدت بالحیض ہوگی۔ اور اگر عورت چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اس کو ابھی حیض نہیں آ رہا، یا بڑی ہوگی، عمر زیادہ ہوگی، اب حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، 3 مہینے گزریں گے تو عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے اور حمل کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ حاملہ ہے اور طلاق دے طلاق نہیں ہوتی، نہیں، طلاق ہو جاتی ہے، حمل کی حالت میں بھی طلاق دے طلاق ہو جاتی ہے، اور قرآن نے اس کا کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونا، وضع حمل۔ ایک آدمی نے طلاق دی یا شوہر فوت ہوا اور 1 گھنٹے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، لہٰذا عدت پوری ہوگی۔ اور اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اب 9 مہینے تک عدت رہے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے، تو حاملہ عورت کو جب طلاق دی تو اس کی عدت ہے بچے کا پیدا ہونا، اور حیض والی عورت کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کی عدت ہے 3 حیض۔ اور اگر وہ عورت جس کو حیض نہیں آتے، عائشہ اس سے کہا جاتا ہے، اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت ہو جائے گی 3 مہینے۔ اور یہ وہ ہے 3 حیض یا 3 مہینے کہ جس عورت کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ خلوت صحیحہ ہوئی، ہم بستری کی، تنہائی میں رہے جہاں ہم بستری سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا اس کی عدت ہے۔ اور ایک عورت کا نکاح ہوا، صرف نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اپنے باپ ہی کے گھر ہے، اور یہ تنہائی میں ملے ہی نہیں آپس میں نکاح کے بعد، تو اس عورت کو جب طلاق دے گا تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہے، لہٰذا اب ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت کو طلاق رجعی دیتا ہے، 1 طلاق یا 2 طلاقیں دیتا ہے طلاق رجعی، اور عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا، اور عدت گزر جاتی ہے 3 حیض، یا عدت گزر جاتی ہے 3 ماہ، اس کے بعد یہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ جب بائنہ ہو جائے گی، اب زبان سے رجوع کافی نہیں ہوگا، اب دوبارہ نکاح ہوگا سرے نو، اور اس کے لیے مہر بھی نیا مقرر کیا جائے گا۔ یہ ان کے احکام ہیں۔ تو یہاں یہی کہا گیا والمطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی، چاہے 2 طلاقیں ہوں، چاہے 1 طلاق ہو، چاہے 3 طلاقیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنے نفسوں کو روکیں گی 3 حیض تک، کہیں اور عدت کے دوران شادی نہیں کر سکتی۔ عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایک آدمی کو پتہ چلے نکاح کا کہ عدت کے دوران نکاح ہو رہا ہے، اور اس میں جو شریک ہوں گے ان سب کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عدت کے دوران کے نکاح میں ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، اس عورت کا نکاح پہلے ہو رہا ہے،
اس دوران میں جو شریک ہوں گے وہ نکاح ان کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر میں آگے، ارتداد میں آگے۔ اور اس طرح عدت کے دوران کسی دوسری جگہ نکاح پڑھانے والا یہ آدمی، یہ نکاح پڑھنے والا یہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔ والمطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے نفسوں کو دوسری جگہ نکاح سے روکے رکھے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 حیض وہ انتظار کریں، عدت گزاریں 3 حیض، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اب آگے کا ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ایک عورت حاملہ ہے، نہیں پتا، اس کو خود پتا ہوگا اب حیض آنا بند ہو گیا مانا وہ حاملہ ہے، یا اس کو حیض آنا شروع ہوا مانا وہ حائضہ ہے۔ اب یہ چیز مخفی ہے، اس کا کسی کو پتا نہیں، تو فرمایا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائے رکھیں، جب وہ دیکھیں اور ڈنڈورا بھی نہ پیٹے، صرف اپنی جاننے والوں سے کہہ دے جی میں حاملہ ہوں، تاکہ پتہ چلے اس کی عدت وضع حمل ہے، یا یہ کہیں جی حائضہ ہوں، تاکہ پتہ چلے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ لہٰذا وہ حیض کے معاملے کو یا حمل کے معاملے کو نہ چھپائیں۔ لا یحل لہن، حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے وہ چھپائیں، ان یکتما، چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے شکم میں بچہ اللہ نے بھیج دیا یا بچہ نہیں ہے، حیض کا خون ہے، لہٰذا وہ اس کو نہ چھپائیں۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن حق برد، اگر طلاق رجعی دی ہوئی ہے، طلاق بائنہ مغلظہ نہیں، طلاق رجعی ہے یا طلاق بائنہ ہے، اب شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، رجوع کرنا چاہ رہا ہے، فرمایا شوہر کو حق ہے کہ دوبارہ اس سے رجوع کر کے اپنی بیوی بنا کر رکھے، لیکن ایک شرط لگا دی ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان ارادو اصلاحاً، ارادہ اصلاح کا ہو، ضرر پہنچانا نہ ہو، نقصان پہنچانا نہ ہو۔ طلاق دے دی، چلو اب رجوع کر لیتا ہے، اور رجوع کر کے کہتا ہے میں اب اس کو سبق سکھاؤں گا، اس کی ایسی کی تیسی میں یہ کر دوں گا، نہ ضرر پہنچانے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا ضرر نہ پہنچائے، بلکہ اس کو یہ کرے کہ اصلاح ارادہ ہو کہ بھائی آج کے بعد ہمارا آپس میں صلح رہے گی، لہٰذا اس صورت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہیں؟ شوہر کے بیوی پر حقوق یہ ہیں کہ یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عفت، اس کی عصمت کا خیال کرے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کے گھر کا خیال رکھے، یہ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، اور اس کی حق ادا کرے۔ اور بیوی کے شوہر پر بھی یہ حقوق ہیں کہ شوہر کے ذمہ لازم ہے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے، خرچہ دے، رہائش دے، یہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، یہ بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ لہٰذا شوہر کو بھی اپنی بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر لے۔ یہاں یہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اس طرح فضیلت ہے کہ ان کے ذمہ کمانا ہے اور لا کر بیوی پر خرچ کرنا ہے، اور بیوی گھر کی مالکہ یہ گھر میں رہے گی، مرد کے ذمہ ہے۔ لہٰذا نگہبانی کے اعتبار سے مرد بیوی کا نگہبان ہے اور بیوی اپنے گھر کی نگہبان ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا گھر کی تربیت کرنا، بچوں کی گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ذمہ دار اور نگران عورت ہے، اور اس کے لیے اخراجات لے کر آنا، کما کر آنا، یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا ان کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہے، اور اسی لیے کہا کہ بیوی کو ذمہ لازم ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اگر شوہر اس کو گویا اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا تو پھر بیوی کے ذمہ اپنے شوہر کے حکم کو ماننا اور اطاعت کرنا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے پھر بیوی کے ذمہ اس کی اطاعت کرنا اس معاملے میں جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اس بات میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ صحیح حکم دیا جا رہا ہے تو بیوی کے ذمہ ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اس کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم عجمی لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، وَأَنْتَ حَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لَوْ كُنْتُ
آمر احدن ان یسجد لاحد، اگر غیر اللہ کے میں سے کسی کو سجدہ دینے کا میں کہتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو عورتوں سے کہتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا، اور آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب ہیں ہاں اپنی ملک میں، اپنی بادشاہت میں، اور حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک